دعا تو ہم سارے ہی مانگتے ہیں نا, اللہ کو تو ہم سارے ہی پکارتے ہیں, پکارنا کیسے ہے, اس کے طریقہ کیا ہے, اللہ سے دل سے کنیکٹیویٹی کیسے کرنی ہے, توجہ اللہ, سمجھ لے یہ آج میرا موضوع ہے, اللہ کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے, اور پھر ہماری مشکلیں کیوں نہ آسان ہو جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ابتحال یہ ایک بڑا مشکل لفظ ہے, مگر آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے, بڑی کمال کی تعریف ہے کہ ایک اصطلاح ہے ابتحال, اس کے معنی ہے دعا میں گر گڑانا, ہاتھوں کو بلند کرنا, پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے. اس لیے اللہ پاک کے حضور گر گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیں. ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. امیر اہل سنت کے جو اشعار ہے نا, دعائیہ اشعار, اس میں جو توجہ ہے, جو انکساری ہے, جو کنیکٹیویٹی ہے, اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں توجہ اللہ کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما. میں ایک دو اشعار پڑھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے انکساری اور کنیکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے, ہمت نہیں ہارنی ہوتی. ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں, کوئی ساتھ نہ دے, بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا, نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی, میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا, کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا, فلاں نے تو دل توڑ دیا, فلاں نے ساتھ نہیں دیا. ارے اللہ کے بندو, یہی تو امتحان ہے. آپ استقامت, آپ کا کام کرنا ہے, تعداد کو نہ دیکھیں, اللہ کی رضا کو دیکھیں. حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے, کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے, چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے, یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی. اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں, آپ بیماری میں ہیں, آپ قرضے میں ہیں, آپ مصیبت میں ہیں, آؤ نہ رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا. اچھا, یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے, یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے, یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے. ترجمہ تو دیکھو نا, یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اے اللہ بیمار ہوں, اے اللہ پریشان ہوں, اے اللہ قرضے میں ہوں, کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے ستاتے ہیں لوگ, مجھے تکلیف دیتے ہیں, مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ, اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اب جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی, یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی, تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی, ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے, اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے. حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی تھی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار, بے چین, شکوے شکایت, ارے نبی ہیں, کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے, اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو. بلکہ بڑی پیاری دعا یاد کر لو آج. حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا, جو دعا مانگی تھی نا, علماء کہتے ہیں وہ دعا پتہ ہے کون سی تھی, جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ چابی ہے, ہاں یہ مصیبت کے تالے کی چابی ہے, یہ کمال کی دعا ہے. اور یہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرما دی, پھر سے قوم بھی عطا فرما دی, سرداری بھی عطا فرما دی. تو یہ دعائیں ہیں جو بے قراری میں, مصیبت میں رب کو پکارا گیا. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں. میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے, 100% فٹ ہے, 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں, موت آ گئی نا. اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے,
شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سائنس چلائیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے۔ قدرت میرے رب کی ہے، شان میرے رب کی ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس پر بھروسہ تو رکھو نا، مگر دعا دل سے، توجہ اللہ، کنیکٹیوٹی کے ساتھ، پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں، پھر دیکھو کیسے مصیبت ٹلتی ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ گر گڑانا، توجہ کے ساتھ، خوف بھی ہو، امید بھی ہو، پھر یہ کام بن جاتے ہیں۔ ذرا دیکھو نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہیں، کبھی کبھی ہمارے معاملات بڑے اٹک جاتے ہیں۔ اب کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، قرضے کی ضرورت ہے، اب جناب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اب کسی بھائی سے امید بندہ لگاتا ہے، آخری وقت میں وہ بھی منع کر دیتا ہے، سیٹھ صاحب پر نظر پڑتی ہے، وہ بھی معذرت کر لیتے ہیں، دوست احباب سے پوچھتے ہیں، وہ بھی جواب نہیں دیتے ہیں، سب دروازے بند ہیں، کوئی امید باقی نہیں بچتی، بندہ مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے۔ مگر جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک امید باقی رہتی ہے، ایک دروازہ اس وقت بھی باقی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر میرے رب کریم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی بھائی سے دامن چھڑاتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ یہ تو ایسا دروازہ ہے کہ نیکوکار آئے تو بھی نوازا جاتا ہے، گناہ گار آئے تو اسے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ تو دل سے دعا کیسے اثر کرتی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بات تو مولانا صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میرے لیے بھی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر میرا معاملہ سلجھے گا کیسے، معاملہ بنے گا کیسے؟ سارے دروازے بند ہو جائیں، میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ ہمارا پرابلم ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس۔ اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا، تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ کبھی بھی آپ کو بیماری ہو، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، چوٹ لگ جائے، پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلو، یار بڑا درد ہے، کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا، دوائی۔ میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، کرم کر دے مالک۔ کاروبار میں نقصان ہوا، فیملی میں پرابلم ہوا، واٹ ایور پرابلم، سب سے پہلے ہمیں دنیا والے سورس ہیں، وکیل، پولیس، یہ یاد آتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے، پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں، مگر اسباب کے چکر میں، اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے، جو مشکلیں دور کرنے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو مصیبت ٹالنے والا ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں مگر 2 رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ دیکھو اللہ کیسے کام بناتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے، ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ، ارے دنیا والے تو دکھ دیتے ہیں، اپنا پرابلم بتاؤ تو ہنستے ہیں، ہم سے کہتے فکر نہ کرو، دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے مسئلے کو انجوائے کرتی ہے دنیا، کون ساتھ دیتا ہے آج؟ مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا، جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب کریم ہے۔ ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، ہم اسے کیوں نہیں پکارتے؟ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی رحمت تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ تو دینا چاہتا ہے، مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے، جو دل سے دعا مانگنا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ اور